اس کہا یا ایھا الناس، اے روح زمین کے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس چیز سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک۔ جو چیز بھی زمین میں تمہارے لیے اگائی ہے وہ حلال اور پاک کر کے تم کھاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے انسانوں کو کہ حلال مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو جسم رزق حرام سے پیدا ہوتا ہے وہ اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کے جسم کا جو ٹکڑا، انسان کے جسم کا جو حصہ، انسان کے جسم کا جو گوشت اور جو گوشت جو ہے حرام رزق سے پیدا ہو، فرمایا وہ جسم جو ہے جہنم کے اندر جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک لقمہ حرام رزق کا کھانے سے اس شخص کی 40 دن تک جو ہے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یعنی رزق حرام کا اتنا اثر ہے کہ رزق حرام جب انسان کے معدے میں جائے گا پھر اس سے خون جو ہے حرام کا بنے گا، اور اس خون کے ذریعے سے اس کے جسم کے اندر تر و تازگی آئے گی، پھر وہ اس سے عبادت کرے گا، کیونکہ عبادت کے اندر پاکیزی ہی پاکیزگی ہے، اللہ بھی پاک ہے اور پھر انسان کا جسم بھی پاک ہو چکا ہے، جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہے، اس کا دل بھی ایمان کی وجہ سے پاک ہو چکا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر جو اعضاء ہے وہ حرام کا ہے، اس لیے فرمایا اس کی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس کی حالت پراگندہ ہوگی، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے رو رو کے دعائیں کر رہا ہوگا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر، اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تیری دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ تیرا کھانا پینا جو ہے وہ حلال کا نہیں حرام کا ہے، اس لیے میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تو رزق حلال کھایا کر، اگر رزق حلال کھائے گا تو تیری دعا قبول ہوگی، اگر رزق حلال نہیں کھائے گا تو تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ بڑے سوچ سمجھ کے اپنا کاروبار کرتے تھے، حرام کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت ان کی سوچ یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم نے رزق حلال کو کھانا ہے۔